السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم المبين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. وسع ذنب عملي بالصوصان مدد قبلي مدد كعبعي ما مدد بقلضة بلا مفضل كشتي ضعيف عنيش بستهان كشتي بعبد خاضع عثمان هارون مدد كن اليوم والمدين تشتي علينا يا غوث عزم زمن دنس الشيخ أحمد الزرحاق بعالم زمن سرورا شاہ کریمہ دستگیر اشرفا حرمت روحی پیغمبر حضرت سلیمہ تیرے در پر تیرا بندہ دستہ بستہ کرا لاج رکھ لے میرے والا میرے خالی ہاتھ کا. عزیزان ملت اسلامیہ، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن عظیم کی جس آیت مقدسہ کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اس تلاوت کردہ آیت پاک سے متعلق کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرنے سے پیشتر انتہائی خلوص دل سے عقیدت و محبت میں جھوم کر مدینے میں آرام فرمانے والے آقا والا ارواحنا فدا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالہ میں درود شریف کا نذرانہ عقیدت و محبت پیش کر رہے ہیں. پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد وآلہ وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت مولانا کفایت علی کافی مراد آبادی جنگ آزادی کی بہت بڑے سپہ سالار گزرے ہیں. جب انگریزوں نے آپ کو گرفتار کیا تھا اور
آپ سے آخری خواہش پوچھی تھی، بتا تیری آخری خواہش کیا ہے؟ تو حضرت مولانا کفایت علی کافی مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا کہ میری آخری خواہش ہے کہ میں نبی کی نعت لکھوں۔ نعت شریف انہوں نے تختہ دار پر لکھی تھی، چند اشعار حضرات سماعت کر لیں۔ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا
اہل سنت امام عشق محمد فرماتے ہیں اندھیری رات ہے غم کی گھٹا عصیاں کی کالی ہے. اندھیری رات ہے غم کی گھٹا عصیاں کی کالی ہے. دلے بے کس کا اس آفت میں آقا تو ہی والی ہے. دلے بے کس کا اس آفت میں کون سی گھٹا ہے اندھیری رات؟ قبر کی کالی رات. دلے بے کس کا اس آفت میں آقا تو ہی والی ہے. اور نہ ہو مایوس آتی ہے صدا گورے گریباں سے. نہ ہو مایوس آتی ہے صدا گورے گریباں سے. نبی امت کا حامی ہے خدا بندوں کو والی ہے. اور اترتی چاند ڈھلتی چاندنی. اترتا چاند ڈھلتی چاندنی جو چاہے سو کر لے. جب چاند ڈھلتا ہے نا تو بس بڑی تیزی کے ساتھ وہ اپنی منزل کی طرف روانہ ہوتا ہے. ذرا بھی دیر نہیں لگتی. اترتا چاند ڈھلتی چاندنی جو چاہے سو کر لے. اندھیرا پاک آتا ہے یہ دو دن کی اجالی ہے. اندھیرا پاک آتا ہے یہ دو دن کی اجالی ہے. اور اندھیرا گھر اکیلی جان. ذرا سوچیں آپ آبادی سے آپ دور ہو, گھر بالکل اندھیرا ہو, آپ تنہا ہو تو اس وقت کیسا ڈر محسوس ہم کو اور آپ کو ہوگا. تو کہتے ہیں اندھیرا گھر اکیلی جان دم گھٹتا دل اگتا تھا. تو کون سا گھر ہے؟ وہ آخرت کا گھر ہے جسے آپ اور ہم قبر کہتے ہیں. اندھیرا گھر اکیلی جان دم گھٹتا دل اگتا تھا. خدا کو یاد کر پیارے وہ ساعت آنے والی ہے. خدا کو یاد کر پیارے وہ ساعت آنے والی ہے. اور کسی نے کہا ہے آئے تھے یہاں کیوں یاد نہیں, جانا ہے مگر معلوم نہیں. دنیا میں آئے ہیں, جو بھی آیا ہے ایک نہ ایک دن اس کو جانا ہے. دنیا فانی ہے, یہاں کی ہر شے کو فنا ہے. جب فانی ہے تو دنیا چھوڑ کر جانا یقینی ہے, حتمی ہے, بالکل اٹل فیصلہ ہے. جو بھی آیا ہے وہ گیا ہے, جو بھی آئے گا وہ جائے گا. کوئی یہاں پر رہا ہے نہ رہے گا. کہتا ہے شاعر آئے تھے یہاں کیوں یاد نہیں, جانا ہے مگر معلوم نہیں. ارے سامان سفر سب ٹھیک کرو, کب ہوگا سفر معلوم نہیں. سامان سفر سب ٹھیک کرو, کب ہوگا سفر معلوم نہیں. آدمی ایک مسافر کی حیثیت سے ہے. اس دنیا میں آنے سے پہلے ہم اور آپ ایک دوسری دنیا میں تھے جس کو عالم ارواح کہا جاتا ہے, روحوں کی دنیا کہا جاتا ہے. روحوں کی دنیا سے ہم اس دنیا میں آئے, عالم دنیا. پھر ہم جب تک اللہ چاہے گا ہم دنیا میں رہیں گے. جب ہمارا وقت آ جائے گا دنیا چھوڑ کر ہمیں ایک تیسری دنیا میں جانا ہے جسے عالم برزخ کہا گیا ہے. پھر جب تک چاہے گا اللہ ہم وہاں رہیں گے. پھر ایک وقت آئے گا جب قیامت قائم ہوگی, پھر عالم برزخ سے سب اپنی اپنی قبروں سے اٹھائے جائیں گے, میدان محشر میں حاضر ہوں گے. جس کے جیسے اعمال ہوں گے اس کو اس کے اعمال کے حساب سے یا تو وہ جنت میں جائے گا یا پھر جہنم میں جائے گا. حضرات کو پتہ چلا کہ آدمی مسافر ہے, مسلسل سفر کر رہا ہے. کبھی روحوں کی دنیا میں ہوتا ہے, کبھی اس دنیا میں ہوتا ہے, پھر کبھی عالم برزخ میں ہوتا ہے, عالم آخرت میں ہوتا ہے. پھر ایک نہ ایک دن ہم اپنے اعمال کی جزا و سزا
جائیں گے. شاید اسی کو کہا ہے آئے تھے یہاں کیوں یاد نہیں, جانا ہے مگر معلوم نہیں, اور سامان سفر سب ٹھیک کرو, کب ہوگا سفر معلوم نہیں. اور ہر طرح سے سجایا ہے, ہر طرح سے. ایمرجنسی لائٹ کا انتظام کر دیا ہم نے, لائٹ کرنٹ چلا گیا ایمرجنسی لائٹ آن ہو جاتی ہے, پتہ ہی نہیں چلتا کرنٹ کب گیا کرنٹ کب آیا. نہیں, ہم نے گھر کو سجا رکھا ہے, اس میں ہم نے صوفے لگائے ہیں, طرح طرح کی آرائش و زیبائش, ڈیکوریشن ہم نے جو ہے خوب سجاوٹ کر رکھا ہے. کہتے ہیں ہر طرح سے سجایا ہے اس گھر کو, جس گھر میں ٹھہرنا ہے 2 دن, جس گھر میں ٹھہرنا ہے 2 دن. کیا آدمی بتا سکتا ہے, کوئی گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہے کہ میں 10 سال جیوں گا؟ کوئی آدمی گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہے کہ میں 50 سال جیوں گا؟ کوئی آدمی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں 20 سال جیوں گا؟ ارے یہاں تو حال یہ ہے کہ آدمی رات کو سوتا ہے, پتہ نہیں صبح تک وہ زندہ اٹھے گا کہ نہیں اٹھے گا, یہ رب ہی جانے, رب ہو تو معلوم ہے. اسی لیے تو جب آدمی سوتا ہے نا, وہ دعا کر کے سوتا ہے. دعا کرنی چاہیے, اللہم بِاسْمِکَ أَمُوتُ وَأَحْيَا, اے پروردگار میں تیرے ہی نام سے زندہ ہوں, تیرے ہی نام سے مجھے موت آنی ہے, تیرے نام سے میں زندہ ہوں, تیرے ہی نام سے مر رہا ہے. أَمُوتُ وَأَحْيَا, میں مرتا ہوں جیتا ہوں تیرے ہی نام سے. دعا کر کے سونی چاہیے. اگر یاد نہیں تو یاد کر لیا کیجیے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ آدمی کوئی گارنٹی کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ ہم 10 سال جیئیں گے. ارے ہوتا یہ ہے کہ آدمی طرح طرح کی پلاننگ کرتا ہے, طرح طرح کے منصوبے بناتا ہے, ذہن و دماغ میں بہت خیالات رہتے ہیں, گھر سے نکلتا ہے مجھے وہاں جانا ہے, وہاں دعوت اٹینڈ کرنی ہے, وہاں فلاں سے ملنا ہے, اتنے روپے اس کو دینا ہے. پھر کیا ہوتا ہے, خدا نہ کرے 1000 بار نہ کرے, کسی حادثے کا شکار ہو جاتا ہے اور پھر جان اس کی جو ہے جسم سے نکل جاتی ہے, موت کی خبر آتی ہے. حالانکہ ہزاروں پلاننگ اس نے سوچ رکھا تھا لیکن کچھ بھی کام نہ کیا. اسی لیے تو کسی نے کہا ہے کیا بھروسہ ہے زندگانی کا, کیا بھروسہ ہے زندگانی کا, آدمی بلبلا ہے پانی کا. ہر طرح سے سجایا ہے اس گھر کو, جس گھر میں ٹھہرنا ہے 2 دن, اور جس گھر میں ہمیشہ رہنا ہے کیسا ہے وہ گھر معلوم نہیں. جس گھر میں ہمیشہ رہنا ہے کیسا ہے وہ گھر معلوم نہیں. حضرات محترم, میں نے قرآن عظیم کی جو آیت پڑھی ہے, اللہ تبارک و تعالی اس آیت پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ, ہر گروہ کے لیے ایک وقت متعین ہے, ایک مدت مقرر کر دیا گیا ہے. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ, جب وقت مقرر آ جائے گا تو نہ ایک گھڑی آگے نہ ایک گھڑی پیچھے. مطلب ہماری زندگی کا ایک وقت مقرر ہے, موت کا ایک وقت مقرر ہے, موت آنی ہے, برحق ہے, لیکن کوئی نہیں کہہ سکتا کہ موت ہمیں کب آئے گی, کس وقت آئے گی, کس پوزیشن میں آئے گی, کس کیفیت میں آئے گی. اسی لیے تو میرے آقا حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا, آقا فرماتے ہیں اے میرے امتیوں, اے میرے صحابیوں, اے میرے چاہنے والوں, سنو, اغتنم خمسا قبل خمس, شبابک قبل حرمک, وہ صحتک قبل سقمک, وہ فراغک قبل شغلک, وہ غناک قبل فقرک, وہ حیاتک قبل موتک. میرے سرکار فرماتے ہیں میرے صحابیوں, میرے جانے سارے مسلمانوں, 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھ لو. 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. سرکار نے فرمایا صحت کا قبل سقمک, تم اپنی صحت مندی کو,
تندرستی کو تم جو ہے اپنی بیماری سے پہلے غنیمت جانو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں آج صحت مند بنایا ہے، تم تندرست ہو، اچھے ہو، کھا پی رہے ہو، چل پھر رہے ہو، کاروبار کر رہے ہو، تجارتیں، ساری چیزیں تم کر رہے ہو۔ یہ چلنے پھرنے کی، یہ اٹھنے بیٹھنے کی طاقت رب نے دیا ہے۔ اس لمحے کو اللہ کی عظیم نعمت تصور کرو اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ جس کاموں سے تم چل رہے ہو، جس کاموں کے ذریعے سے تم کاروبار کے لیے جا رہے ہو، تجارت کے لیے جا رہے ہو، کیا تم ان کاموں کے ذریعے سے مسجد نہیں آ سکتے، نماز کے لیے نہیں آ سکتے، اللہ کے گھر کو نہیں آ سکتے؟ سرکار نے فرمایا اپنی تندرستی کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو۔ وہ شباب کا قبل حرم کا، اور اے جوانوں اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو۔ آج تمہیں رب نے جوانی دیا ہے، جوانی پر اتراؤ مت، ناز مت کرو، غرور مت کرو، گھمنڈ مت کرو۔ جوانی اس لیے نہیں دیا کہ تم اپنی جوانی کو غلط طریقے سے اس کو گزار دو۔ تم کو جوانی اس لیے نہیں دی گئی کہ تم اس جوانی کے ذریعے سے دوسروں کو ظلم کرو۔ تم کو جوانی اس لیے نہیں دی گئی کہ تم اس جوانی کے ذریعے سے گناہوں میں ملوث رہو، بلکہ مصطفیٰ فرماتے ہیں وہ جوان جس نے اپنی جوانی کو خدا و رسول کے مطابق گزارا، ایسے خوش نصیب جوان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ جوانی دی گئی ہے، سرکار نے فرمایا شباب کا قبل حرم کا، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جان۔ جوانی کی ہے اس کا حق ادا کر، جوانی کی ہے قرآن کی تلاوت کر، اور جوانی کی ہے دوسرے کی مدد کر، جوانی کی ہے دوسرے کی ہیلپ کرو۔ جوانی کیا ہے اس جوانی کو اللہ کی عظیم نعمت تصور کر کے خدا و رسول کی رضا میں گزارو۔ سرکار نے فرمایا اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو۔ اور سرکار نے آگے فرمایا وہ فراغ کا قبل شغل کا، اور اپنی فراغت کو اپنی مشغولیت سے پہلے غنیمت جانو۔ آج اگر تمہارے پاس ٹائم ہے، تمہارے پاس وقت ہے، تم اس وقت کو اللہ کی عظیم نعمت تصور کرو۔ ایسا مت کرو اس وقت کو تم گلیوں میں گزار دو، ایسا مت کرو اس وقت کو تم گناہوں میں گزار دو، ایسا مت کرو اس وقت کو تم جو ہے واہیات میں، خرافات میں، بدعات میں اور پھر دوسرے خواہش چیزوں میں پڑھ کے گزار دو۔ نہیں، آج اللہ تعالیٰ نے تمہیں وقت دیا ہے، اس وقت کو اللہ کی عظیم نعمت تصور کر کے مسجد میں آؤ، اللہ کی یاد میں گزارو، قرآن کی تلاوت میں گزارو، اللہ کو یاد کرو، ورنہ کل وقت ایسا آنے والا ہے تم اتنے بیزی ہو جاؤ گے، اتنے مصروف ہو جاؤ گے، چاہے کاروباری اعتبار سے، چاہے تجارت کے اعتبار سے، چاہے بال بچوں میں، چاہے معاشرت کے کسی کام میں، اگر تم بیزی ہو گئے تم چاہ کر بھی اللہ کے گھر میں نہیں آ سکتے۔ تو آج وقت ہے، سرکار نے فرمایا اپنی فراغت کو مشغولیت سے پہلے غنیمت جانو۔ چوتھی چیز سرکار نے فرمایا وہ غنا کا قبل فقر کا، اور اپنی مالداری کو غربت سے پہلے غنیمت جانو۔ آج اللہ تعالیٰ نے تمہیں اگر مال دیا ہے، تمہیں اگر صاحب حیثیت کیا ہے، تمہیں اگر اللہ تعالیٰ نے اچھا نوازا ہے، تم مالدار ہو، رئیس ہو، اچھا کھاتے پیتے ہو، کاروبار اچھا ہے، تجارت صحیح ہے، آگے بڑھ رہے ہو، تو سرکار نے فرمایا اس مالداری کا غلط فائدہ مت اٹھاؤ۔ تمہارے مال میں غریبوں کا حق ہے، تمہارے مال میں یتیموں کا حق ہے، تمہارے مال میں لاچاروں کا حق ہے، تمہارے مال میں بے بسوں کا حق ہے۔ تم دیکھو کہ تمہارے قوم و جوار میں کوئی گھر ایسا تو نہیں ہے جہاں لوگ بھوکے سوتے ہو، کوئی گھر ایسا تو نہیں ہے جہاں چولہا نہ چل رہا ہو، کوئی گھر ایسا تو نہیں ہے کہ جس کی نوجوان بیٹی ہو، شادی کی قابل ہو چکی ہے مگر منہ نہیں کھلتا، کہاں ہاتھ پھیلائے گا۔ ایسے لوگوں کی غیر فکر کر دیا کرو، چپکے سے مدد کر دیا کرو۔ اگر صاحب مال ہو، صاحب حیثیت ہو، اس مالداری پر اطلاع مت، غرور مت کرو، گھمنڈ مت
ہو غربت سے پہلے غنیمت جانو، جو اس کا حق ہے اس کا حق ادا کیا کرو۔ پانچویں چیز میرے سرکار فرماتے ہیں وہ حیات کا قبل موت کا، اے لوگوں اپنی زندگی کو، جو تمہیں آج زندگی دیا ہے نا، تمہارے جسموں میں جان ہے نا، تم چلتے ہو پھرتے ہو، سانس لے رہے ہو، کھا رہے ہو، پی رہے ہو، کاروبار کر رہے ہو، جب تک زندگی ہے زندگی کے ایک ایک لمحے کو اللہ کی عظیم نعمت تصور کر کے اپنی زندگی کو راہ خدا میں گزارا کرو، اللہ کے احکام کے مطابق گزارا کرو، اس لیے کہ جب تک تمہارے جسم میں جان ہے، جب تک تم سن رہے ہو، جب تک تم چل رہے ہو، جب تک تم پھر رہے ہو، تب تک تم کچھ عمل کر سکتے ہو، نیکیاں کرنا ہے، تمہارے جسم میں جان چاہیے، تمہیں تلاوت کرنی ہے، جسم میں جان چاہیے، جتنی بھی نیکیاں، جتنے بھی اعمال نیک کر سکتے ہو، جب تک تم زندہ ہو اعمال کر سکتے ہو، جیسے ہی تمہاری آنکھیں بند ہو جائیں گی پھر جو ہے عمل کا سلسلہ تم سے منقطع ہو جائے گا۔ سرکار نے اسی کو فرمایا وہ حیات کا قبل موت کا، اور اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جاننا۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھو میرے بھائی، ہم یہ دنیا چھوڑ کے آئے ہیں، ہمیں ایک نہ ایک دنیا چھوڑ کر جانا ہے۔ حضرت سیدنا ابو سنان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں ہمیں کتابوں میں ملتا ہے، حضرت سیدنا ابو سنان فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ بیت المقدس کی پہاڑیوں پر اللہ کی عبادت میں مصروف تھا، میں نے دیکھا ایک نوجوان ہے جو بہت ٹینشن میں ہے، بہت زیادہ غم و اندوہ میں مبتلا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہوئی اس نوجوان کو دیکھ کر، میں اس کے قریب گیا، سلام کیا، اس سے حالات پوچھے، اور میں نے کہا اے نوجوان یہ بتا تو اتنا پریشان کیوں نظر آ رہا ہے، تو بہت زیادہ غم میں ڈوبا ہوا کیوں ہے؟ اس نوجوان نے کہا تھا اے حضرت اصل میں وجہ یہ ہے کہ میرے ایک پڑوسی کا انتقال ہو گیا ہے، اس کا ایک بھائی ہے جو ہمہ وقت روتا ہی رہتا ہے، کسی کروٹ اس کو چین نہیں، اس کو سکون نہیں، اسی وجہ سے میں اس پڑوسی کے غم کی وجہ سے ٹینشن میں ہوں۔ اللہ اللہ۔ اس نوجوان نے کہا حضرت ذرا آپ ان کے پاس چلیے، ان کو کچھ نصیحت کیجیے، کچھ تعزیت کیجیے، تاکہ آپ کے سمجھانے سے شاید ہو سکتا ہے وہ سمجھ جائے، ان کو تسلی مل جائے۔ حضرت ابو سنان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس نوجوان کی بات کو مانا، اس کے ساتھ میں چلا، چلتے چلتے مجھے ایک ایسے شخص کے پاس لے کر کے گیا جو بالکل غم میں ڈوبا ہوا تھا، ہمیشہ رو رہا تھا، آہوزاری کر رہا تھا، آنسو بہا رہا تھا۔ میں گیا، جانے کے بعد سلام عرض کیا، لیکن اس نے میری باتوں کی طرف توجہ نہیں دی، میں نے تعزیت کیا، توجہ نہیں دی، وہ برابر ہو رہا ہے، گریہ وزاری کر رہا ہے۔ میں نے کہا اے اللہ کے بندے صبر سے کام لے، اور یاد رکھ جو بھی اس دنیا میں آیا ہے اس کو ایک نہ ایک دن جانا ضرور ہے۔ تیرا بھائی چلا گیا، تو بھی ایک دن جائے گا، میں بھی جاؤں گا، جو بھی آیا ہے اسے جانا ہے، یہاں کسی کو ہمیشہ رہنا نہیں ہے۔ صبر کا دامن تھامے رہو، صبر سے کام لو۔ اللہ اللہ۔ بالآخر اس غم میں ڈوبے ہوئے شخص نے کہا حضرت بالکل آپ کی بات صحیح ہے، آپ نے جو کہا صحیح بات ہے کہ موت کا ایک وقت مقرر ہے، ایک وقت مقرر ہے، جب وہ وقت آئے گا ہمارے دوست احباب چاہ کر بھی ہمیں روک نہیں سکتے، ہمیں بچا نہیں سکتے، ہمیں مرنا ہے، دنیا چھوڑ کر جانا ہے۔ اس شخص نے کہا کہ حضرت میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ میرا بھائی مر گیا ہے، بلکہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے بھائی کے قبر میں جو عذاب ہو رہا ہے اس عذاب کی وجہ سے میں رو رہا ہوں۔ اللہ اللہ۔ حضرت ابو سنان فرماتے ہیں کہ سبحان اللہ، کیا تمہیں غیب کا علم ہے؟ کیا تم نے اپنے بھائی کی قبر کا عذاب کو دیکھ لیا؟ تمہیں کیسے پتا ہوا، تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ تمہارا بھائی عذاب الہی میں مبتلا ہے؟ اس مغموم شخص نے کہا حضرت ایسی بات نہیں ہے، میرے پاس غیب کا علم نہیں ہے،
البتہ اتنا ہوا جب میرا بھائی انتقال کیا، لوگ آئے، میرے بھائی کو غسل دیا گیا اور کفنایا گیا، کفنانے کے بعد قبرستان لائے گئے، قبرستان لانے کے بعد جب دفن کیا گیا، دفن کرنے کے بعد سارے احباب سارے رشتہ دار چلے گئے، حضرت نے کچھ دیر اپنے بھائی کی قبر کے پاس کھڑا رہا، اچانک ایک دردناک آواز میرے کانوں میں آئی جو کہہ رہا تھا مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ۔ میں نے جب غور سے سنا تو آواز کہیں اور سے نہیں بلکہ میرے بھائی کی قبر کے اندر سے آواز آ رہی تھی۔ حضرت میرا دل بسیج گیا، پھر میں نے جلدی جلدی مٹی ہٹانا شروع کر دیا۔ جیسے ہی میں نے قبر پر ہاتھ لگایا ایسی ایک غیب سے آواز آتی ہے، اے اللہ کے بندے یہ اللہ کا عظیم راز ہے، اس کو کھولو مت، اس راز کو راز ہی رہنے دو۔ کہتے ہیں حضرت میں ڈر گیا، میں خوف سے لرز اٹھا، پھر میں نے اپنے ارادہ بدل دیا، میں نے قبر پہ ہاتھ نہیں لگایا، میں جانے لگا۔ جیسے ہی میں جانے لگا پھر میرے بھائی کی قبر سے اور زیادہ دردناک آواز آ رہی تھی مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ۔ کہنے لگے حضرت میرا دل پسیج گیا، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے کہا کچھ بھی ہو میں قبر کی مٹی ہٹاؤں گا۔ جیسے ہی میں نے ہاتھ لگایا اس بار بھی وہی آواز آئی، اے اللہ کے بندے یہ اللہ کا عظیم راز ہے، اس کو کھولا مت، مٹی مت ہٹاؤ۔ کہنے لگے حضرت میں بہت زیادہ کانپنے لگا، بہت زیادہ ڈر گیا تھا، پھر میں جانے لگا۔ تیسری بار اس قدر دردناک آواز آئی، اتنا درد تھا میں نے پختہ ارادہ کر لیا کہ اب چاہے کچھ بھی ہو میں قبر سے مٹی ہٹا کر کے ہی رہوں گا۔ کہتے ہیں کہ جب میں نے مٹی کو ہٹانا شروع کیا مٹی ہٹتی چلی گئی۔ اس کے بعد جب قبر کی سل آئی اور سل کو جب میں نے ہٹایا، کہتے ہیں حضرت اس وقت کو میں کیسے آپ کے سامنے پیش کیا کروں، کتنا بھیانک منظر تھا، کیسی خطرناک سل میں نے دیکھی تھی۔ کہتے ہیں کہ جیسے میں نے سل ہٹائی ہے میں نے دیکھا کہ میرا بھائی آگ کی لپیٹ میں ہے، پوری گردن میں آگ کے شعلے ہیں، آگ کی زنجیر میں جکڑا ہوا ہے میرا بھائی۔ کہتے ہیں میں نے چاہا کہ میں اپنے بھائی کی گردن سے آگ کی زنجیر کو ہٹا دوں، جیسے ہی میں نے اپنا ہاتھ ادھر بڑھایا، میرا ہاتھ بڑھانا تھا، آگ کے شعلے اس قدر زیادہ جو ہے شدید تھے، ان شعلوں کی وجہ سے میرے ہاتھ کی پوری انگلیاں جل گئی، میرا ہاتھ جل گیا۔ اتنا کہا اور اس شخص نے چادر کے اندر سے اپنے ہاتھ کو نکالا اور کہا دیکھیے یہی میرا وہ جلا ہوا ہاتھ ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات حضرت ابو سنان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب اس قبر کے منظر کو ملاحظہ کیا آپ بھی لرز گئے۔ اللہ کی بارگاہ میں آپ نے جو ہے عافیت چاہی اور پھر یہی حضرت ابو سنان حضرت امام اوزاعی کی بارگاہ میں گئے اور عرض کرنے لگے، یہ واقعہ سنایا، ایسا ایسا معاملہ پیش آیا، اور کہنے لگے حضرت یہودی بھی مرتے ہیں، نصرانی بھی مرتے ہیں، غیر مسلم بھی مرتے ہیں، لیکن ان کے قبر کا عذاب کو دکھایا نہیں جاتا۔ حضرت اس میں کیا معاملہ ہے؟ مسلمانوں کی قبر سے کبھی کبھی عذاب ظاہر کر دیا جاتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اس میں حکمت کیا ہے؟ تو حضرت امام اوزاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ کافر و مشرک کیونکہ وہ ہمیشہ اللہ کے عذاب میں جلنے والے ہیں، اور مسلمان جس کے دل میں ایمان ہے اگر اس کے اعمال بد ہیں برے ہیں تو اعمال کی سزا پا کر ایک نہ ایک دن وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کے عذاب کو کبھی کبھی لوگوں پر ظاہر اس لیے کر دیا جاتا ہے تاکہ لوگ ایسے عذاب کو دیکھ کر درس عبرت حاصل کریں۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا عبد الحمید بن محمود رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم حضرت عبداللہ ابن عباس کی بارگاہ میں بیٹھے تھے، ان کی خدمت میں بیٹھے ہیں، کچھ لوگ آئے، آنے کے بعد عرض کرنے لگے حضور ہم لوگ حج کے لیے جا رہے تھے، راستے میں ہمارے ایک ساتھی کا انتقال ہو گیا، ایک ساتھی فوت ہو گیا، ہمارا ہم سفر مر گیا، حضور ہم نے جو ہے اس کو نہلایا دھلایا کفن پہنایا، حضور جب ہم اس کو دفنانے کے لیے قبر کھودنے کے لیے گئے حضرت
ہم نے پہلی قبر کھودی، پہلی قبر میں سانپ اور بچھو نکلے۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں دوسری قبر اس کے بازو میں کھودی، دوسری قبر میں بھی سانپ بچھو نکلے۔ کہتے ہیں حضرت ہم نے تیسری قبر کھودی، تیسری قبر میں بھی سانپ بچھو نکلے۔ آخر ہم چھوڑ کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے ہیں، آپ کوئی مسئلہ بتا دیجئے کہ کیا کیا جائے، کہاں دفنایا جائے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں قسم ہے رب ذوالجلال کی، تم اگر ساری زمین بھی کھود ڈالو گے تو ساری زمین میں تم کو یہی سانپ اور بچھو ملیں گے، چونکہ یہ اس کا برا عمل ہے جو سانپ بچھو کی شکل میں قبر میں ظاہر ہو رہا ہے۔ اللہ اللہ فرماتے جاؤ اسی سانپ والے قبر میں اس کو دفن کر۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کی حفاظت فرمائے۔ اسی سانپ بچھو والے قبر میں ان کو دفن کر دیا گیا۔ دفنانے کے بعد جب کچھ سامان ان کے گھر پہنچانے کے لیے لوگ گئے، ان کی بیوی سے پوچھا یہ بتاؤ تمہارے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، ہم نے دفن کر دیا، لیکن معاملہ کچھ ایسا نکلا کہ ہر قبر میں سانپ بچھو نکلے، یہ بتاؤ اس کا عمل کیا تھا، وہ دنیا میں کیا کرتا تھا، اس کا کرم کیسا تھا، کیا کام کرتا تھا۔ بیوی نے کہا تھا کہ میرا شوہر گندم فروش تھا، گیہوں کا کاروبار تھا، گیہوں کا بیوپاری تھا، گیہوں خریدتا بیچتا تھا، لیکن اس کی ایک عادت تھی گیہوں میں سے اپنے گھر کی خوراک کے لیے اتنا گیہوں وہ نکال لیتا تھا اور اس کی جگہ پر وہ ردی گیہوں کو اس میں مکس کر دیا کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اچھے گیہوں میں ردی گیہوں مکس کرنے کی وجہ سے اس کو یہ سزا ملی کہ جہاں بھی اس کی قبر کھودی جا رہی تھی ہر قبر میں سانپ نکل رہے تھے، بچھو نکل رہے تھے۔ میرے دوستو یارو بزرگوں، ہمارا آج کیا حال ہے، ہم کاروبار میں جھوٹ بول رہے ہیں، ہم دھوکہ کے ذریعے سے کاروبار کرتے ہیں، ہم حرام رزق کھاتے ہیں، حرام کی کمائی کھاتے ہیں، حرام کے ذریعے سے پیسہ کماتے ہیں۔ ذرا ہمارا کیا حشر ہوگا، ذرا سوچو تو صحیح۔ اسی لیے قبر جو ہے روزانہ پکارتی ہے، قبر کہتی ہے اے لوگو، اے غافل انسان یاد رکھ میں کیڑوں کا گھر ہوں۔ قبر کہتی ہے میں تنہائی کا گھر ہوں۔ اے لوگو میں غربت کا گھر ہوں، میں مٹی کا گھر ہوں۔ قبر کہتی ہے اے انسان آج تو میرے اوپر حرام کھاتا ہے، کل جب تم مر کر میرے اندر آئے گا تو کیڑے مکوڑے تجھے کھائیں گے۔ قبر پکار کر کہتی ہے اے لوگو آج تو میری پیٹھ پر ہنستا ہے، کھلکھلاتا ہے، ٹھٹھے مارتا ہے، یاد رکھنا کل جب دنیا چھوڑ کر میرے اندر آئے گا، میرے پیٹ میں آئے گا، کل تجھے رونا پڑے گا، کل تجھے گڑگڑانا پڑے گا۔ قبر روزانہ پکارتی ہے اے غافل انسان آج تو روشنی میں رہنا پسند کرتا ہے، چہل پہل میں رہنا پسند کرتا ہے، یاد رکھنا کل جب تجھے موت میرے تک پہنچائے گی، قبر میں جب تو آئے گا تجھے اندھیرے میں رہنا پڑے گا، سناٹے میں رہنا پڑے گا۔ قبر کہتی ہے اے انسان آج تو میرے پیٹھ کے اوپر خوب کود کود کر ادھرا ادھرا کر اکڑ اکڑ کر گھمنڈ کرتا ہے، غرور کرتا ہے، سینہ تان کر چلتا ہے، دوسروں پر اپنی بڑائی جتاتا ہے۔ یاد رکھنا تب جب تم مر کر میرے اندر آئے گا، میرے پیٹ میں آئے گا، تجھے دب دب کر رہنا پڑے گا، بے حس و حرکت رہنا پڑے گا، اور میری دبوچ جب تمہیں دبائے گی تو تیری ادھر کی پسلیاں ادھر ہو جائیں گی، ادھر کی پسلیاں ادھر ہو جائیں گی۔ روزانہ قبر پکارتی ہے، لیکن ہائے غافل انسان، ہم غفلت کی نیند سو رہے ہیں، ہم غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہم نے تو یہ سمجھ رکھا ہے ارے جو ہوگا دیکھا جائے گا، ہے نا، بڑی آسانی سے ہم کہہ دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہمارے اعمال کتنے گھنونے، کتنے ہمارے اعمال گندے ہیں۔ یاد رکھو لوگوں اپنے اعمال کا رب کی بارگاہ میں محاسبہ کرو، رب کی بارگاہ میں توبہ کیجیے۔ اللہ کی بارگاہ میں ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے، میری گائیے، وہ ارحم الراحمین ہے۔ ہم نے جیسا کرم یہاں پر کیا ہے ہمیں ویسے ہم کو بھگتنا پڑے گا، جیسی ہماری کرنی ہوگی ویسی ہماری